جو انسان ہمارے نبی کو آخری پیغمبر نہیں مانتا وہ مسلمان نہیں ہے۔ بات یہ ہے کہ جب ان کو غیر مسلم قرار دے دیا گیا تو اب ریاست ان کی جان و مال اور آبرو کی حفاظت کی ذمہ دار تو ہے نا۔ السلام علیکم ناظرین اکرام، ملکی تاریخ میں پہلی مرتبہ قادیانیوں کو نیشنل کمیشن برائے اقلیت میں بطور غیر مسلم شامل کرنے پر غور ہو رہا تھا، اور یہ خبر بھی میڈیا پر پھیل گئی کہ انہیں اقلیتی کمیشن میں شامل کرنے کا اصولی فیصلہ کر لیا گیا ہے، اور اس پر عمل درآمد بھی شروع ہو چکا ہے۔ بہرحال بعد ازاں اس خبر کی تردید کر دی گئی، مگر ایسا نہیں کہ اس خبر کی کوئی اصلیت نہیں۔ ڈسکشن ضرور اس پہ کیبنٹ میں ہوئی تھی، اور کیبنٹ میں ساری چیزیں ڈسکس ہوتی ہیں کہ آیا کن کن اقلیتوں کو ممبر مینارٹی کمیشن، نیشنل کمیشن فار مینارٹیز بنایا جائے، تو اس پہ یہ بھی ایک تاکہ احمدیوں کو شامل کیا جائے، قادیانیوں کو شامل کیا جائے، نہیں شامل کیا جائے۔ ملک پاکستان میں مختلف فتنے ابھرتے رہے ہیں، اور ان میں سب سے بڑا فتنہ قادیانیت کا ہے، اور وہ لوگ ہمیشہ اس موقع کی تلاش میں رہتے ہیں کہ کب وہ اپنے مفاد کی خاطر ملک میں نیا انتشار پیدا کریں۔ ناظرین، جب اس فیصلے کی خبر سنی گئی تو عوام میں دو رائے سامنے آئیں۔ ایک طبقے کے مطابق قادیانیوں کو قومی اقلیتی کمیشن میں شامل نہیں کیا جا سکتا کیونکہ وہ اپنے آپ کو غیر مسلم اقلیت نہیں سمجھتے، انہوں نے اس دنیا میں اپنے آپ کو احمدی مسلم کے طور پر متعارف کروایا ہوا ہے۔ جبکہ دوسرے طبقے کا یہ موقف سامنے آیا کہ اس فیصلے میں کوئی مذائقہ نہیں، بلکہ یہ تو مسلمانوں کے حق میں بہتر ہے۔ اس فیصلہ کی منظوری کے بعد قادیانیوں کو دنیا کے اندر ہر فورم پر اپنے آپ کو غیر مسلم کہلوانا پڑے گا۔ انہی باتوں کے پیش نظر بعض ماہرین اور مفکرین اس فیصلے کو قادیانیوں کے خلاف سمجھ رہے ہیں۔ بظاہر تو یہی معلوم ہوتا ہے کہ یہ فیصلہ قادیانیوں کے خلاف ہے، مگر عقل یہ تسلیم کرنے سے قاصر ہے کہ موجودہ حکومت چپکے سے کوئی فیصلہ کرے اور وہ قادیانیوں کے خلاف ہو۔ ایسا بھی ممکن ہے کہ ایک شوشہ چھوڑا گیا ہو عوامی تاثر کو بھانپنے کا، کہ دیکھا جائے کہ عوام میں کیا رد عمل سامنے آتا ہے۔ ناظرین اکرام، اب ہم دونوں طرف کے دلائل آپ کے سامنے رکھیں گے، جس سے آپ کو فیصلہ کرنے میں آسانی ہوگی کہ قادیانیوں کے لیے اقلیتی کمیشن کا قیام مسلمانوں کے حق میں مثبت ہے یا منفی۔ اس کمیشن کے مخالف لوگوں کا خیال یہ ہے کہ قادیانیوں کو غیر مسلم اقلیت قرار دینے کا یہ مطلب ہے کہ انہیں مذہب کے پرچار کے لیے اور مذہبی رسومات کی ادائیگی کے لیے مکمل آزادی دے دی گئی، اور وہ جس طرح چاہے عبادت کریں، اپنے مذہب کی تبلیغ کریں، انہیں کوئی رکاوٹ نہیں ہوگی۔ جب ان کے خلاف آواز اٹھائی جائے گی تو یہ کہا جائے گا کہ آئین کی روح سے اقلیتیں اپنے مذہب کی تبلیغ کرنے میں آزاد ہیں اور اپنے مذہب کے اوپر عمل پیرا ہونے میں آزاد ہیں، ان کے حقوق سلب نہیں کیے جا سکتے۔ قادیانیوں کا کمیشن بنایا جانا انہیں آئین سے آزاد کرانے کے لیے چور راستے کا انتخاب ہے۔ اس وقت کانسٹیٹیوشن کے مطابق قادیانیوں کی پوزیشن یہ ہے کہ وہ اپنے مذہب کی تبلیغ نہیں کر سکتے، اپنی عبادت گاہوں کو مسجد نہیں کہہ سکتے، اذان نہیں دے سکتے، اور اس طرح کی دیگر پابندیاں ان کے اوپر عائد ہیں۔ اور اس کمیشن کی وجہ سے قادیانیوں کو آئینی آزادی حاصل ہو جائے گی، جو کہ ایک اسلامی ملک کے حق میں نہیں ہے۔ ناظرین، اب دوسری طرف کے دلائل آپ کے سامنے رکھتے ہیں، جس کے مطابق اقلیتی کمیشن کا قیام ملک و قوم کے لیے فائدہ مند ہے۔ ان کا بیان یہ ہے کہ پاکستان کے دستور کی روح سے قادیانی غیر مسلم ہیں، اس لیے وہ اقلیت کی تعریف پر پورا اترتے ہیں، اور قادیانیوں کو اقلیتی کمیشن میں شامل کرنا ان کے غیر مسلم ہونے کا لازمی نتیجہ ہے۔ اگر قادیانی آئین کی شک کو تسلیم نہیں کرتے اور خود کو غیر مسلم نہیں مانتے تو وہ اس کمیشن میں شامل نہیں ہوں گے، اور اگر وہ شامل ہوں گے تو غیر مسلم مان کر ہی ہوں گے۔ بات یہ ہے کہ جب ان کو غیر مسلم قرار دے دیا گیا تو اب ریاست ان کی جان و مال اور آبرو کی حفاظت کی ذمہ دار تو ہے نا۔ اقلیتی کمیشن کا مطلب کیا ہے؟ جس میں غیر مسلم شامل ہوں، ہمارے گھر کے ہندو بھائی ہوں، سکھ ہوں، عیسائی ہوں، دوسرے ہوں، جو بھی ہیں، ٹھیک ہے، تو جب ان کو غیر مسلم قرار دے گا، اور اگر خدشہ یہ ہے کہ اقلیتی کمیشن میں شامل ہو کر وہ اپنے رسوم و رواج کا تحفظ کر سکیں گے تو وہ ایسا بطور اقلیت ہی کریں گے، اور پاکستان کے قانون کے مطابق کسی بھی غیر مسلم کو کھلے عام تبلیغ کی اجازت نہیں ہے۔ اور یہ خوف کہ وہ کمیشن میں شامل ہو کر کسی کلیدی عہدے پر پہنچ جائیں گے اور وہ اپنی منمانی کریں گے، تو موجودہ صورتحال اس سے زیادہ خطرناک ہے، جس میں معلوم ہی نہیں ہوتا اور قادیانی بڑے بڑے عہدوں پر قابض ہو چکے ہوتے ہیں۔ اس سے کم از کم ان کی حیثیت تو واضح ہو جائے گی اور ان کے لیے محدود مواقع ہوں گے، وہ ایک لمٹ میں رہ کر کام کر سکیں گے۔ اور ناظرین، بعد ازاں وزیر اعظم عمران خان نے قادیانیوں کے متعلق اپنے موقف کی وضاحت کر دی۔ وہ لوگ جو اپنی سیاسی موت مرتے دیکھ رہے ہیں
وہ اس کے پیچھے ہیں اور اس لیے میں یہ وضاحت کر رہا ہوں. سب سے پہلے اس سے میرا کوئی تعلق نہیں ہے. نمبر 2، میں قرآن پڑھی ہوئی ہے، میں اپنی زندگی کوشش کرتا ہوں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کو، ان کی جو سنت ہے، جو ہمیں ان کی زندگی پہ اپنی زندگی گزارنے کی کوشش کرتا ہوں. میرا ایمان اللہ پہ ہے، میں نے قرآن پڑھی ہوئی ہے. جو انسان ہمارے نبی کو آخری پیغمبر نہیں مانتا وہ مسلمان نہیں ہے. ناظرین کرام، ایک مزے کی بات یہ ہے کہ ملک میں کوئی بھی آئین سے بغاوت کرتا ہے تو فوراً اسے آئین کا باغی کہہ کر اس پر مقدمہ چلایا جاتا ہے. تو قادیانیوں پر اس قدر نوازشوں کی وجہ کیا ہے؟ حکومت اس سے پہلے بھی ایک قادیانیوں کو اہم منصب پر فائز کرنے کی کوشش کر چکی ہے. شاید وہ یہ سمجھتے ہیں کہ قادیانیوں کو سر پر بٹھانے سے یورپ اور امریکہ میں ان کی وقت بڑھ جائے گی. ایسا نہیں ہوگا. قادیانی اسلام اور اس ملک کے دشمن ہیں، اور یہ بات کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے کہ ان کے تانے بانے مغرب سے بھی ملتے ہیں. اور آخر پر ہم حکومت پاکستان کو یہ میسج دینا چاہتے ہیں کہ علماء کرام اور دیگر مذہبی لوگ پاکستان کے مفاد کے خلاف نہیں ہیں، اور اس طرح کے فیصلے جن میں براہ راست مذہب کا تعلق ہو علماء کی مشاورت کے بغیر نہیں ہونے چاہیے. ناظرین اکرام، دونوں طرف کے دلائل اور فائدہ و نقصانات آپ کے سامنے رکھے تاکہ آپ خود رائے قائم کر سکیں اور اپنی رائے سے ہمیں بھی آگاہ کریں. ہم قادیانیوں کے حوالے سے مزید ویڈیوز آپ کے سامنے لانا چاہتے ہیں. اس حوالے سے ہمیں کمنٹ میں سجیشنز دیں. ناظرین اکرام، امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی. مزید اسی طرح کی ویڈیوز کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کیجئے تاکہ فوراً سے وہ ویڈیو آپ کے سامنے آ جائے.